والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اولیاء کا لفظ ولی سے ہے، اور ولی کا معنی دوست، مددگار، حمایتی، اور ولایت کہتے ہیں مشکل وقت میں مدد کرنے کو، اخوت اور محبت کو۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اخوت، محبت اور مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ ولایت عداوت کی ضد ہے۔ عداوت کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی کو۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، بھائی ہیں، ان کے درمیان دین کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، منافقون اور منافقات کے برعکس، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی تعریف، جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو۔ جو شخص مومن ہوتا ہے اس کو کیا پسند ہوتا ہے اپنے لیے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، نیکی کی محبت ہوتی، خیر کے کاموں سے محبت ہوتی، لہٰذا وہ کیا چاہتا ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے کہ وہ کیا کریں؟ وہ بھی اچھے کام کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو اور پھر اس کو نیکی سے محبت نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو خود اپنے لیے نیکی سے محبت ہو اور وہ اسے دوسروں کے لیے نہ چاہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی مومن ہونے کا یا ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کی طرف لائے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے۔ برائی چونکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، منکر کو اختیار کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی منکر کو نقصان دہ سمجھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ جب کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے تو بے حس نہیں رہ سکتا، غیر متعلق نہیں رہ سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا جس کا جو جی چاہے کرے، مجھے کیا غرض، مجھے کیا پڑی، نہیں، وہ دیکھتے ہی پریشان ہو اٹھتا ہے۔ اس طرح کہ دوسرے شخص کی ہلاکت اسے اپنی ہلاکت دکھتی، وہ نہ اپنے لیے برائی کو گوارا کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے، لہذا اس کی ایمانی غیرت اور ایمانی حرارت اسے اٹھا کھڑا کرتی، بے چین کر دیتی۔ جب کوئی شخص منکر دیکھے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے، کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے یا تکلیف کا باعث بنی ہوئی تو عموماً اگر آپ میں ہمت ہو، سکت ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھ جاتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، مثلا چل رہے ہیں، تو آپ کو اگر یہ خیال بھی آ جائے کہ وہ پانی گرا اور بچہ پھسل سکتا ہے تو آپ آنکھیں بند تو نہیں کر لیتے، کیا سوچتے ہیں؟ مرتے پڑتے اٹھیں گے اور اسے صاف کریں گے، اور طاقت ہوگی تو فوراً ہی اٹھ جائیں گے، ہمت صحت ہو تو فوراً اٹھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بچہ جا رہا ہے اور بھاگ کے آگ میں ہاتھ ڈالے گا، کوئی ہیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی استری گرم پڑی ہے، تو اگر آپ کو سوتے ہوئے بھی خیال آ جائے، یعنی کروٹ بدلتے ہوئے یاد آ جائے یہ بات کہ میں نے آگ کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور بچہ پاس کھیل رہا ہے، تو آپ مزید سو نہیں سکیں گے، فوراً اٹھیں گے اور پہلے اس کو بند کریں گے۔ کیوں؟ کیا چیز آپ کو بے چین کرتی؟ بچے کا نقصان۔ بچے کا نقصان آپ کو کیوں بے چین کرتا ہے؟ کیونکہ بچہ آپ کا ہے، آپ کو بچے سے محبت ہے۔ اسی طرح جس انسان کو دوسروں سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال ہوتا ہے، پھر وہ بے حس نہیں رہ سکتا، وہ غافل ہو کے نہیں رہ سکتا، وہ بے شعور ہو کے نہیں جی سکتا۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں اس کو لازماً بے چین کرتی ہیں، اس کی حساس طبیعت پر ناگوار ہوتی کہ اگر ان لوگوں نے یہ غلط کام نہ چھوڑا تو یہ تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کنویں کی طرف دوڑ رہا ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ گر پڑے گا اس میں، تو کیا آپ خوشی سے منظر دیکھتے رہیں گے؟ تو بہت سے ایسے کام جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور جن کو لوگ کھلے عام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر ہم کوئی بھی تدبیر نہ کریں، کوئی بھی منصوبہ نہ بنائیں،
کہ ان کو اس سے روکیں، تو یہ تو انتہائی خود غرضی کی بات ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی کوئی نہیں اندر. کیونکہ جو ہاتھ سے نہ روک سکے اس کے لیے دوسری چوائس کیا ہے؟ وہ زبان سے روکے. کسی اور کو کہے بھی دیکھو اس چیز کو ختم کرو. اور اگر کوئی زبان سے بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھے. اور اگر کسی کے دل میں بھی برائی کے لیے برائی نہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں، تھوڑا سا بھی ایمان نہیں. کیونکہ ایمان کا ہونا، جیسے آپ دیکھیں نا کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا. لکڑی جب جل جاتی تو بعد میں کوئلہ رہ جاتا ہے نا. کوئلہ جب تھوڑی دیر پڑا رہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ راکھ آ جاتی ہے. تو جب راکھ ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اس کے اندر آگ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو چھیڑیں تو اس کے اندر سے آگ نکل آتی. لیکن اگر اندر حرارت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے چھیڑیں تو بالکل راکھ ہوتی ہے. اگر کسی شخص کا ایمان بس راکھ ہی بن چکا ہو اور اس کے اندر کوئی سپارک نہ ہو، کوئی چنگاری نہ ہو، تو وہی بس ایسا ہو سکتا ہے. اور وہ پھر منافقوں کا حال ہے کہ ان کو نیکیوں کو پھیلانے اور نیکیوں کو عام کرنے سے زیادہ برائیوں کو آگے بڑھانے سے، پروموٹ کرنے سے دلچسپی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے اندر ایمان ہو، ایمان کی غیرت اور حرارت ہو، اور پھر وہ برائیوں پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے. وہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اور کسی بھی کام کے کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور بیسٹ پاسبل طریقے سے اس کو کرتے ہیں. کیا کھانا بنانے کے لیے آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے؟ بس ایسے ہی اٹھ کے جو چیز آپ کو نظر آتی جائے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. ریسیپی کے مطابق آپ بناتے ہیں تب جا کر اس کا ٹیسٹ صحیح ہوتا ہے اور وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے. اور اگر اس کے خلاف بنائیں تو وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا. اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں کہ وہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ فائدہ مند ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس میں کوئی سوچ سمجھ، کوئی پلاننگ، کوئی پیش بینی، کوئی بصیرت، کوئی اسٹریٹجی کچھ انوالو ہی نہیں کی. تو ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. وہ سلیقہ تو پھر انسان جس کو دلچسپی ہوتی ہے کام سے وہ سیکھ ہی لیتا ہے، وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. صرف وہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیتا کہ چونکہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا اس لیے میں کھانا کھاتا ہی نہیں. کوئی بھی کہتا ہی ہے مجھے کھانا نہیں پکانا آتا اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. نہیں، آپ سیکھتے ہیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے بچیاں پکانے سے کتراتی ہیں، یا یہ کہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے، یہ توجہ نہیں ہوتی. لیکن جب شادی کے بعد سر پہ پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ ایسے ملک یا ایسے حالات میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو خود ہی پکانا ہے، تو آپ سیکھ جاتے ہیں. کب سیکھتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کھائے بغیر گزارا نہیں. تو ایسی صورت میں جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کام کے بغیر گزارا نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو پھر انسان اس کو خود بخود سیکھنے کے لیے بھی توجہ کرتا ہے. اور سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خود قرآن کی تعلیم، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا. فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے مددگار ہیں، دوست ہیں. وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. تو گویا ان کے تعلق اور ان کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ اس اچھے کاز پر ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی کہ جو شخص نیکی کا حکم دینا چاہے اور برائی سے روکنا چاہے وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو دوسروں کا ساتھ چاہیے، دوسروں کی مدد چاہیے، سپورٹ چاہیے. تو وہ مل جل کر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں خیر کے کاموں میں. اور ویسے بھی ہمیں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اور کہاں تعاون نہ کرو؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، کیونکہ گناہ کے کاموں میں تعاون جو ہے وہ منافقت ہے. تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور جو یہ نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا. یعنی اتنا نقصان دہ کام ہے کہ اگر کوئی مومن بھی ہے اور پھر نیکی پھیلانے اور برائی سے روکنے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں،
اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ میں یہ خرابی عام ہو جائے تو پھر مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اسے روکنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مومن ہونے کی حیثیت سے لازم ہے اور کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ سے کہا کہ ثعلبہ اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، جب دیکھو کہ کنجوسی کی روش جاری ہو چکی ہے، یعنی بخل ہے لوگوں میں، اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پہ اترا رہا ہے، تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں سے دور ہو جاؤ، کہ اگر تم نہیں روک سکتے تو پھر ان کا حصہ نہ بنو۔ تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، تمہارے عقیدے اور عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا۔ یعنی فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص پھر نیکی پہ قائم رہنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اجر و ثواب 50 کے برابر ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیا 50 انہی میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے، کیونکہ آج نیکی کرنے میں معاون دستیاب ہیں جو ان کو دستیاب نہ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر مشکل حالات میں کوئی کام کیا جائے تو اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ اب آپ دیکھیے اقامت صلاۃ جو کہ ایک فریضہ ہے، یہاں پر اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی ویلیو نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح تم نماز کی ادائیگی اپنے لیے لازم سمجھتے ہو، اسی طرح نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا جو ہے اس کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی تمام امور میں کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، یعنی ضرور رحم کرے گا ان پر اللہ، جلد ہی رحم کرے گا ان پر اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مردوں کے علاوہ عورتوں پر بھی لازم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام تھوڑی ہے، یا یہ کہ عورتوں کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس آیت کی روح سے مومنات کا الگ طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے بھی ہے۔ اگر مومنات زندگی کے باقی سارے گوشوں میں اور سارے معاملات میں کردار ادا کر رہی ہیں، گھر میں اور گھر سے باہر، تو اس فریضے کو ہی آخر کیوں بھول جائیں۔ پھر اس آیت میں مومنین کا آپس کا تعلق جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ باہمی تعلقات ان کے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یا ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی اس کو طاقتور بناتا ہے۔ اگر کسی دیوار کی ایک اینٹ نکال دی جائے تو باقی دیوار بھی گرنے لگتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، مومنوں کی باہم محبت اور رحمت کی مثال جسم کی مانند ہے، الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح، اذا اشتکا منہ عضو، جب اس کا ایک عضو شکایت کرتا ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے، جیسے سر میں درد ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بخار اور رات جگے میں اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی سارے اعضاء اس کے لیے جاگتے ہیں، یعنی باقی بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق خیرخواہی، ہمدردی اور باہمی محبت اور رحمت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ نیکیاں عام کر سکیں اور برائیوں سے روک سکیں۔ کیونکہ اگر ان کے آپس کے درمیان ہی تعلقات اچھے نہ ہوں، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض اور حسد ہو، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج دین کے نام پر بھی بہت سے کام کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپس کے تعلقات ہی اچھے نہیں ہوتے،
ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس نہ ہونا باہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر وہ ایک دوسرے کے نیکی کے کام میں بھی مددگار نہیں بنتے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فریضہ ایسا ہی ہے جیسے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر ذکر کیا گیا، اور پھر اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی لمٹ ہے، جس کا جتنا دائرہ کار ہے۔ ایک خاتون اگر گھر کے اندر ہے تو پھر اس کی لمٹ گھر کے اندر ہی ہوگی، یعنی جہاں تک جس کا سرکل ہے، جہاں تک جس کی اپروچ ہے، ہر شخص سے اس کی استطاعت کے مطابق ہی پوچھ ہوگی۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو دیکھا ہی جائے گا کون کیا کر سکتا ہے اور کون اس کے لیے کیا نیت رکھتا ہے اور کتنی تیاری اور کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہر کام کے کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ صرف ظاہری کام ہی کافی نہیں، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے کہ ایسے لوگوں پر یقیناً رحمت ہوگی۔ اب رحمت ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم پر ہو اللہ کی، لیکن اس کے لیے ان کاموں کا کرنا بھی ضروری ہے جو رحمت لاتے ہیں۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی تھی، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ المائدہ آیت 78 سے 79 تک، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ان کے اندر کیا خرابی تھی، غلط کام کرتے اور حد سے بڑھ جاتے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور پھر ان غلط کاموں پر ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں تھے جو وہ ارتکاب کرتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنے برے کام تھے جو وہ کر رہے تھے۔ اگر آج امت مسلمہ وہی کچھ کرے جو انہوں نے کیا تو فرق کیا رہ جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے ہر چیز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تو تم بھی گھسو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے، مال و اولاد اور قوت اور جسمانی صحت اور اپنی ذات، میں اور میرے بچے، میرا گھر اور میرا بزنس، جب انٹرسٹ کا سبب بن جاتا ہے، یا انٹرسٹ کا دائرہ کار صرف اتنا ہوتا ہے، کیا، مائی سیلف، میرے بچے اور میرا بزنس اور میری جاب، بس اس سے آگے مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی اور واسطہ نہیں، تو پھر اس وقت یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ تم بھی پھر انہی قوموں کی پیروی کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، آج کی رات کل کی رات سے کس قدر ملتی جلتی ہے، یعنی جس طرح پچھلی قوموں میں خرابیاں ہوئیں، آج وہی کچھ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں کیا تھا، کب لعنت کرائی گئی، بما عصوا نمبر 1، یعتدون نمبر 2، اور لا یتناہون عن منکر نمبر 3۔ آج آپ دیکھیں گناہوں کی کثرت امت مسلمہ میں بھی کچھ کم نہیں، اور پھر ان میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مسلمانوں کے اندر قتل ہونا، ایک دوسرے سے نفرتیں، عداوتیں، بغض، چوری، ڈاکہ، فساد، زنا، ہر طرح کی برائیوں کا عام ہونا، بلکہ کھلم کھلا ہونا۔ حدیث کی جو ابھی میں نے سنائی ہے، اس میں یہاں تک آتا ہے ایک روایت میں کہ اگر کسی نے کھلے عام اپنی ماں سے زنا کیا تو تم بھی وہ کرو گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل اخباروں میں کھلم کھلا ایسی خبریں چھپ رہی ہوتی ہیں اور ایسے واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ برائیوں میں اس قدر دلیر ہو گئے کہ محرمات جیسے رشتے جو ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے سب۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، صرف خبریں ہی پڑھے چلے جا رہے ہیں اور صرف سنتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان برائیوں کو روکنے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، دکھ ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں۔ تو اس طرح بے حس ہو کے زندگی بسر کرنا کیا ہے، دنیا کے
چند روز کے فائدے اٹھانے میں محو اور مگن ہونا، کیونکہ ہمیں فرصت نہیں، کس لیے؟ اپنی ذات سے ہی باہر نہیں نکلتے. کیونکہ جب آپ اجتماعی فلاح و بہبود کا کام کریں گے تو آپ کو لازماً قربانی کرنی پڑے گی، ان سب پر کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی صحت بھی گھلانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا، اور اولاد کو بھی قربانی ساتھ کرنی پڑے گی، تب یہ کام ہو سکتا ہے. اور اگر انسان دنیا کے ان سارے معاملات میں پرفیکشن کی حد تک کام کرے اور جہاں دین کا معاملہ آئے تو وہ غائب ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ شو ہی نہ کرے، تو پھر یہی حال ہے جس کے بارے میں بنی اسرائیل سے مشابہت کا بتایا گیا. اور پھر انجام بھی وہی کہ اگر ان کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا تو پھر کسی کے صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینے سے تو بات نہیں بن جائے گی. تو اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ سوچنا چاہیے کہ میری ہمت، استطاعت، وقت واقعی کتنی ہے. ایک تو یہ نا کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں نہیں یہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، یہ تو مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ یاد رکھیں کوئی کام بھی محض جذبات کے ساتھ نہیں ہوتا. جذبات کسی چیز میں حسن پیدا کر سکتے ہیں، جذبات کسی چیز کے لیے ایک موٹیویشن کا سبب ہو سکتے ہیں، مگر محض جذبات کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دے سکتے. تو اس کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ، تیاری، پلاننگ، محنت، قربانی اور کام کو سیکھنا ضروری ہے. آپ کو اگر خود ہی نہ پتا ہو کہ اچھا کیا اور برا کیا تو آپ کسی کو کیا روکیں گے؟ اگر آپ کے پاس خود ہی دلیل نہیں اور آپ خود ہی شیکی ہیں، اپنا ہی یقین مضبوط نہیں، تو پھر کسی اور کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ دوسروں کو صرف وہ کنونس کر سکتا ہے جو پہلے خود کنونس ہو چکا ہو. جو کسی چیز پہ خود کنونس نہیں، وہ کسی اور کو نہیں کچھ کہہ سکتا اور نہ ہی پھر اس کی بات میں کوئی اثر ہو سکتا ہے. تو یہ جو فریضہ ہے اس آیت کی روح سے جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ہے، اور جس کا درجہ نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت کے ساتھ کر دیا گیا، یہ ہر ایک کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اور اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے ہماری ایمانی زندگی محفوظ رہ سکتی.